الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورہ فاتحہ مکی ہے، دو مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ مکہ مکرمہ میں نماز کا آغاز ہوا تو سورۃ فاتحہ نازل ہو چکی تھی، اور نماز کوئی بھی ایسی نہیں کہ جو سورۃ فاتحہ کے بغیر پڑھی گئی ہو۔ اور مدینہ منورہ میں تحویل قبلہ کے موقع پر دوبارہ اس کا نزول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ شریف اس سورت کی آیت کا حصہ نہیں ہے، جیسے باقی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ الگ سورت ہے، اس طرح یہاں بھی آغاز میں بسم اللہ شریف لکھی گئی ہے۔ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو پھر بسم اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی جائے تو بسم اللہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں۔ اگر ہوتی تو پھر جس طرح سورۃ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، اس طرح اس کو بھی بلند آواز سے پڑھا جاتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں بھی ایسے ہی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کی، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، تو وہ قرات شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو یوں پتہ چل گیا کہ بسم اللہ شریف یہ سورت کا جز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب حمد کیا چیز ہے؟ حمد کہتے ہیں زبان کے ساتھ کسی کی اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، چاہے نعمت ملے یا نعمت نہ ملے۔ تو حمد اصل میں اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ بندوں کا جو کمال ہے، ان کی جو تعریف کی جاتی ہے، وہ تعریف بھی اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہے، جس نے لوگوں کو کمال عطا فرمایا۔ مثلا کسی نے کوئی مکان بنایا تو کہتے ہیں جی فلاں تو بڑا اچھا کاریگر ہے، اس کی تو کیا بات ہے، اس جیسا کوئی کاریگر ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ہاتھ میں
ہنر کو حسن بھی اللہ نے عطا فرمایا، وگرنہ کاریگر تو اور بھی کام تو سارے کرتے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں کام کو جو حسن ملتا ہے وہ حسن بھی رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ تو اصل تعریف کس کی ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کی، لہذا تعریف کرنی بھی اللہ ہی کی چاہیے، اس لیے کہ وہ وہی تعریف کا مستحق ہے۔ اسی طرح پھر حمد کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے مدح اور ایک ہے شکر۔ مدح بھی حمد کی طرح ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ مدح کہتے ہیں کسی کی اختیاری یا غیر اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، حمد میں ہے اختیاری خوبی ہو، یعنی بندے کے اختیار میں ہو۔ جس طرح کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تو پڑھنا اس کے کیا ہے؟ اختیار میں ہے، لیکن کسی کا خوبصورت ہونا، کسی کا قد لمبا ہونا، کسی کا چھوٹا ہونا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن اس پر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، اس کو حمد نہیں کہا جاتا، اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر شکر۔ شکر جو ہے یعنی ہر بندہ جو ہے اس کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ کسی سے کوئی کام کرواتا ہے، اچھے اخلاق کی نشانی ہے، بے شک پیسے دے کے کام کروائے پھر بھی اس کو کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ۔ یہ اخلاق کے اچھے ہونے کی علامت ہے، تربیت کے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ بعض ہمارے بھائی اور نئی نسل جو ہے کہ لوگوں نے پیسے دیتے ہیں، ساڑھا کی بگڑے ہیں، اس نے کام کیا ہے، احسان کیا ہے ہم پر۔ اخلاقی تربیت بھی کوئی چیز ہے، اور آپ جب ایک جملہ اس کے ساتھ نرمی سے بولیں گے اس کا ایک اثر پڑے گا۔ شکر کیا ہے؟ فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان۔ شکر کہتے ہیں نعمت دے وہ فعل ہے جو خبر دیتا ہے نعمت دینے والے کی تعظیم کے بارے میں، اس کے نعمت دینے کی وجہ سے، یعنی جو نعمت دینے والا اس کی تعظیم کرنی ہے۔ اب وہ تعظیم زبان سے بھی ہو سکتی ہے، دل میں اس کو اچھا جاننا ہے، یا جوارے کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دینا۔ تو یوں یہاں پر مدح، شکر اور حمد اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حمد جو ہے کہیں ضروری ہوتی ہے، جس طرح کہ خطبہ پڑھتا ہے انسان تو خطبے میں حمد ضروری ہے، اور کہیں حمد جو ہے وہ سنت ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہمارے عرف میں بھی جملہ بولا شکر الحمدللہ، حالانکہ وہاں صرف الحمدللہ کہا جائے تو یہ شکر کا معنی بھی دیتا ہے۔ تو اس طرح کبھی حمد جو ہے منع بھی ہوتی ہے حرام کاموں کے لحاظ سے، یا ایسی جگہ جہاں مناسب نہ ہو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توہین کریں یا آپ کی باتیں سن کر جو ہے وہ اسلام کے خلاف گفتگو کریں، تو وہاں پر پھر اس طرح کی گفتگو کرنا نامناسب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اللہ اس چیز کا مستحق ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جس طرح ہم آج کل بناوٹی تعریف کرتے ہیں، وہاں بناوٹ نہیں ہے، وہ واقعی اس چیز کا مستحق ہے۔ کیوں مستحق ہے؟ خود ہی اس نے بیان کیا نا کہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ یہ لفظ رب جو ہے اس
کی وضاحت میں اللہ کی ساری شانیں آ گئی، کیونکہ وہ جب سارے جہانوں کو پالنے والا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے جہان اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو جب وہ محتاج نہیں تو جو محتاج ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ اس لیے فرمایا کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین مختلف جہان ہے، جمع لائی گئی ہے، مثلا عالم جن، عالم انسان، عالم جمادات، عالم نباتات۔ تو یہ اس اعتبار سے یہاں پر جمع کا ذکر ہے، اور ساتھ پھر یہ کہ عالمین یا اور نون لایا گیا، ویسے واو ہے، یہ حالت جری ہے، اس وجہ سے عالمین ہے۔ تو یہ جمع جو آتی ہے یہ آتی ہے ذوی العقول کے لیے۔ ذوی العقول کہتے ہیں جس میں عقل ہو، اور عقل کس میں ہے؟ حضرت انسان میں، اور کسی چیز میں عقل نہیں ہے۔ تو اب باقی ساری چیزوں پر اللہ نے یہاں بھی انسان کو فضیلت دی ہے، تو یہ اس کا کرم ہے، اس کی شان ہے کہ اس نے انسان کو عطا فرمائی۔ اسی طرح عالمین کی تفسیر کے لحاظ سے قرآن مجید میں فرعون نے جب یہ کہا کہ رب کون ہے تو جواب میں کہا گیا کہ رب وہ ہے جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، اس کی تربیت کرنے والا ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کی کیا کرنے والا ہے؟ تربیت کرنے والا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی، تو جب نبی علیہ السلام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے سے ایک صاحب نے کہا کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا مبارکا طیبا فیہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا من المتکلم، یہ بولنے والا کون ہے جس نے یہ جملے بولے ہیں؟ تو صحابی نے عرض کی آنا یا رسول اللہ، یہ جملے میں نے کہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ہے 30 سے زیادہ فرشتے کوشش کر رہے ہیں کہ ان جملوں میں سے پہلے یہ سارے میں لکھ لوں، پہلے میں لکھ لوں۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی پسندیدہ، آپ دیکھو نا اس میں نبی علیہ السلام کے پاس رہنے والوں کی شان یہ ہے کہ ان کی زبان سے لفظ نکل جائیں، ان لفظوں پر فرشتے رشک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل فیضان کس کا ہے؟ سرکار دو عالم کہ آپ نے ان کے دلوں کو اتنا پاک کیا، زبانوں کو اتنا پاک کیا، جسموں کو اتنا پاک کر دیا، اب ان کی زبان سے نکلنے والے لفظ رب کی بارگاہ میں محبوب کتنے ہو جاتے ہیں۔ تو یوں مطلب حمد کے لحاظ سے یہ بات ہوئی۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں بھی ان کی تفصیل گزری، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھو رب ذوالجلال جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن اس نے ابتدا میں جبار اور قہار یہ والی شانیں بیان نہیں کی، رحمت والی شانیں بیان کی تاکہ بندہ اس کی طرف آئے، کیونکہ جو جبار قہار ہے اس سے فطری طور پر اس کا روب ہے، دبدبہ ہے، اور روب اور دبدبہ ہو تو پھر بات اس طرح نہیں بنتی، اور جہاں رحمت ہو، شفقت ہو، وہاں انسان کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آتی ہیں، کیونکہ اس کو خوف نہیں ہوتا، اور جہاں خوف ہو وہاں پر انسان کھل کے کوئی کام نہیں کرتا، ڈرتا ہے۔ اس لیے بچوں کو پر بھی خوف نہیں رکھنا چاہیے، تربیت کرے اچھے انداز میں۔
ہر وقت مطلب ان کو مارنا ڈانٹنا ہر کام پر یہ بچے کی صلاحیتوں کو سلا دیتا ہے، اور شفقت محبت پیار یہ بچوں کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی رحمت والی صفتوں کو غالب کیا، رحمان کا بھی ذکر کیا، رحیم کا بھی ذکر کیا، اور آگے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا کیا ہے، مالک۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو ختم فرما دے گا، آسمان کو لپیٹ دے گا، اس وقت کلام کرے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ تو جواب میں اب کوئی ہوگا تو بولے گا، اور ہوگی تو تب بھی نہیں بول سکتا۔ یعنی دو اس بارے میں وضاحتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ جو بھی میں نے ایک یہ ہے کہ قیامت والے دن جب سارا جہان جمع ہوگا، یہ جو بڑے بڑے اکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ وہاں ہوں گے، اور ان کے سامنے رکھ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کون بادشاہ ہے آج؟ یہ بڑے بڑے بادشاہوں کی گردنیں جھک جائیں گی، کوئی زبان سے بول، کیونکہ جس طرح کی رب کی بادشاہی ہے ان کی تو ہے ہی نہیں۔ ان کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے محبوب فرما دو بادشاہی اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ تو اصل بادشاہ وہ ہے، اس لیے کوئی نہیں بولے گا۔ پھر خود ہی رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک قہار، ایک اللہ قہار کی کیا ہے، بادشاہی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یوں رب ذوالجلال نے اس چیز کو بیان فرمایا، اور یہاں اللہ نے اللہ کی ساری شانیں بیان ہو گئی۔ اب مالک جو چاہے کرے، جو مالک ہے اس نے ملازم رکھے ہوں، وہ کسی کو بغیر کام کے تنخواہ دے دے، کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ کسی سے زیادہ کام کروائے تنخواہ دے، کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ اسی طرح جیسے یہاں ادنا سی ملکیت پر کوئی اعتراض نہیں، تو وہ تو کل جہان کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے، کوئی نہیں اس کو پوچھ سکتا، جس کو چاہے جنت دے دے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا۔ تو یوں وہ مالک یوم الدین ہے، اور یہ مالک یوم الدین ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا عقلی طور پر دیکھیں تو مطلب ایک آدمی ظلم کرتے 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 مر جاتا ہے، اور دوسرا ظلم سہتے ہوئے مر جاتا ہے، تو اب اس کا حساب کیسے ہوگا؟ تو اگر کوئی دیوی نہ ہو تو پھر مظلوم کو بدلہ کیسے ملے، ظالم سے حساب کیسے ہو؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے تاکہ ظالم کا حساب ہو اور مظلوم کو اس کا حق دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس پرفتن دور کے اندر صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔